لاسٹ پہ بتا دیں الزام لگایا جا رہا ہے کہ سہیل افریدی اور آپ لوگ جج ساتھ لے کر آئے ہیں. جو سٹیٹمنٹ مینا خان نے دی ہے وہ انتہائی قابل مذمت تھی. یہ آپ اس کو کور کر رہے ہیں, تصویریں لگائی جا رہے ہیں باقاعدہ اور ٹیگ لگائے جا رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے, پھر ٹیگ اور پھر آپ جیسے دوست کہتے ہیں کہ یار ریئیکشن نہیں. تو میں نے کہا اعتراض ساتھ چلیں میں لے دیتا تھا, آپ نے گزشتہ روز جنرل باجوہ کا کہتے بڑی بات ہے کہ کوئی صحافی نام لے رہا ہے. میں نے کہا چلیں میں نے تو لے لیا نا, کلیش چل رہا ہے. تو میں نے کہا جی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کہتے ہیں جی کہ نکے کے ابا اور نواز شریف کہتے ہیں کہ عمران خان سے ہمارا مقابلہ نہیں ہے. تو ایک اور شخص کو سپریم کورٹ نے کیا ہے اسی آرٹیکل پہ, اس کو آپ نے پہلو میں بٹھایا ہوا. لو جی جہانگیر ترین اور دیگر کے رنگ فک اور پریس کانفرنس. تو ظاہر ہے میں گورننگ باڈی کا ممبر تھا تو میں بھی چلا گیا. وہاں پہ پابندی لگائی گئی کہ تو نہیں بولنا. باز صاحب کہہ رہے سن یار وہ کون سی منڈا جنہیں سوال کہ یار, پھر میں نے نا تمہاری تصویر نکال کے انہوں نے دکھائی ہے, تو کہتے ہیں ہاں یہی لڑکا تھا جنہیں آج کل بہت مہاتما بنایا ہوا ہے نا. اور ہم جیسوں رپورٹروں کے خلاف یہ ٹرینڈ چلا رہے ہیں پی ٹی آئی والے. پریس کانفرنس میں محسن بلال ہو, وہاں پر اگلے بندے کو سوچ سمجھ کے بیٹھنا چاہیے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں طارق خان اور رات کے اس ٹائم ہم اس جرنلسٹ کے پاس موجود ہیں جس کی وجہ سے ایک ہنگامہ بپا ہے سوشل میڈیا پہ, ٹویٹر پہ, فیس بک پہ, یوٹیوب پر. جو سوشل میڈیا کے میڈیم ہیں وہاں انہوں نے آگ لگا رکھی ہے. اب ان سے یہ پوچھتے ہیں, ان کے اوپر طرح طرح کے الزام لگ رہے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو نون لیگ نے ایکٹیویٹ کیا ہے, کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی اور نے ان کو ایکٹیو کیا ہے. میں محسن بلال صاحب کو ایک عرصہ دراز سے جانتا ہوں. آپ محسن بلال صاحب سے اختلاف رائے رکھ سکتے ہیں, آپ اختلاف کر سکتے ہیں, مگر یہ جو الزامات آپ نے لگائے ہیں میں انہی سے جواب لیتا ہوں. محسن بلال صاحب, آپ نے یار کیا کر دیا؟ میں نے خان صاحب کچھ نہیں کیا. یہ معاملہ تو کے پی کے کی اسمبلی سے ہی شروع ہوا تھا. امیر مقام کے جو پھر بیٹے ہیں رکن اسمبلی ہیں, بار بار وہ ذکر کرتے رہے. کیا ہوا تھوڑا بتائیں. یعنی وہ یہی تھا جی کہ ان کا اپنا کاروبار چرچ کا ہے. پھر جس طرح چیزیں آ رہی تھی کہ وادی تیرا جو ان کا آبائی گاؤں ہے یا حلقہ ہے سہیل افریدی کا, تو وہاں پر یہ معاملات چل رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں آپریشن وغیرہ بھی ہونا ہے. وہاں پہ کچھ اطلاعات تھیں. پھر حکومت پنجاب کا اپنا موقف تھا. اگر حکومت پنجاب کی ترجمان یا جو ان کے رکن ہیں وہ اس طرح کی بات کر رہے تھے, پنجاب اسمبلی کے ایوان میں جب اجلاس تھا ہم موجود تھے تو یہ باتیں ہو رہی تھیں. تو دیکھیں اس میں تو ایک آپ یہ کہہ لیں کہ انہوں نے اپنا موقف کلیئر کرنا تھا کہ ہم پر یہ محض الزامات ہیں یا ہماری تو کوئی ایسی انٹینشن نہیں ہے. آپ اگر پورا وہ کلپ یا اسے بار بار سنیں گے تو آپ یہ کلپ ناظرین مینا خان کا جو کلپ ہے اس پر وائرل ہوا ہے اور ان کے اوپر بھی تنقید ہو رہی ہے کہ ان کو اس طرح کے جملے جو انہوں نے استعمال کیے ہیں وہ نہیں استعمال کرنے چاہیے تھے, اور اسی حوالے سے محسن بلال صاحب بتا رہے ہیں. جی سر بالکل. اور میری اس میں یہ قطعاً یہ انٹینشن نہیں تھی. اب دیکھیں وہ لوز بال یا وہ جو انہوں نے الفاظ استعمال کیے وہ بار بار نہ رخ اس جانب چلا جاتا ہے. آپ بہتر جانتے ہیں, آپ نے خود ہی کہہ دیا پچھلے دنوں جب یہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی پریس کانفرنس تھی تو آپ نے کچھ کلپ وغیرہ لگائے ہمارے کچھ سینئرز کے, اینکرز کے, تو میں نے آپ سے اختلاف رائے کیا یا کیا بالکل کیا. اور کچھ لوگ وہ ہمارے اس کنڈکٹ کو نہیں دیکھتے. پھر ماضی میں جو ہم سوالات کرتے رہے ہیں 2-3 دفعہ, آپ کو پتہ ہے جو معاملات ہوئے, اور آپ ان چند ایک دوستوں میں ہیں کہ جن سے میری روز کی شناسائی ہے اور سمجھاتے بھی ہیں. بلکہ پرسوں بھی آپ سمجھا ہی رہے تھے رات 9 بجے, اور میں جان چھڑا کے آیا تھا کہ نہیں یار میری ڈیوٹی سخت لگی ہوئی ہے, میں نے جانا صبح جانا ہے آپ کو. تو صبح یہی تھا یہ جو معاملات تھے سارے. تو خان صاحب اس میں اور الزام جتنے مرضی کوئی لگائے یا کوئی کہے جی کہ کوئی فیڈنگ ہے, کوئی معاملہ ہے, تو انہیں کرنے دیں. محسن بلال صاحب ایک یہ بات بتائیں, آپ تو آج ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی ایجنڈے پر ہیں. آپ نے سہیل افریدی اشاقت خٹک صاحب کو پکڑا, ان کی ٹانگ زخمی ہے, اور اچھا وہ کلپ آپ نے دیکھا؟ جی وہ مسکراتے ہوئے, جی وہ سر عرض سن لیں, آپ نے انہیں کہا جی کہ آپ کی ٹانگ کیسے ٹھیک ہو گئی. اب وہ ایک مخصوص ونگ اس کو لگا رہا ہے پولیٹیکل جو ہے نا سوشل میڈیا کا, کہ جناب وہ شاید ہٹک صاحب کی علیمہ خان صاحبہ کے جو گرفتاری کے وقت جب ان کو ہٹایا جا رہا تھا ڈیالہ کے باہر, ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی, کیسے ٹھیک ہو گئی. اب لگتا ہے اسی کی پداش میں آپ بھی زخمی ہو گئے, آپ نے شاید ہٹک کو ستایا, آپ کی کھوپڑی ٹانگ بھی زخمی ہو گئی ہے. ایک تو یہ بات. دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پھر آپ جا کے سوال کرتے ہیں مینا خان کو, اور ایسے لمحے میں مجھے ایسا لگتا ہے جیسے آپ ٹریگر کر رہے تھے, اور آپ پر یہ الزام لگ رہا ہے کہ آپ باقاعدہ کسی ایجنڈے کے تحت وہاں گئے,
और उसी एजेंडे के तहत आपने मुसलसल इस किस्म के जो सवालात हैं वो किए हैं। सर अच्छा, मेरी हाँ ठीक है, मैं क्या ये दुरुस्त है कि आप अगर आज आपने खुल के बात करनी है, खुल के आपने इस हुकूमत के दौरान क्या किसी और के साथ भी ऐसे ट्रिगर्स करने वाले सवालात किए हैं, ये मुझे बताएं। खान साहब आपको नहीं पता? सर मुझे बताएं ना, आप बताएं। अब देखें, कुछ मामलात, कुछ चीज़ें होती हैं। आपको पता है कि जब ये हुकूमत बनी तो क्या हुआ सर, बताएं। के फौरी बाद क्या हुआ सर, आप बताएं। आप खान साहब आपको पता है? देखें, मैं वो अब जो चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो गई, कुछ चीज़ें क्लियर हो गई। आप अपने कंडक्ट को जस्टिफाई समझते हैं कि आपका ये कंडक्ट ठीक था? कि आप किसी से पूछें कि आप चर्च लेकर आए हैं, आप वो हमारे आप सुने जी ये 1 मिनट 47 सेकंड। अच्छा। अब आपने सुनना है, ये एक्सक्लूसिव चीज़ है। ये मीना खान गुस्से में खड़े, ठीक है, हाँ ठीक है। अभी आप फुटेज साथ देखें ना, प्रोड्यूसर भी हैं। और आपका नाम था या नहीं था? ना था। भाईजान, मैं मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट एंड हाई एजुकेशन डिपार्टमेंट खैबर पख्तूनख्वा 4.5 करोड़ आवाम की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। ये गवर्नमेंट के पैसों और टैक्सेस के ऊपर पलने वाले लोग, ये दिखाओ जरा इनको ना इनका पता ना कानून का पता। एक इलेक्टेड नुमाइंदे के साथ, बल्कि नुमाइंदों के साथ ये सलूक, बावजूद इसके कि इनको लिफ्ट तमाई गई है, इनको खाड़े दिखाए जा रहे हैं। मैं मिनिस्टर, MPA, वो डिप्टी लोग अंदर आए, आराम से करना चाहिए था। इनको ऐसे इंतजाम करने चाहिए थे कि वो MPAs आते, आम जो है इनके साथ लोग आते। लेकिन उसमें आपने पार्लियामेंटेरियंस ने जो नाम दिए थे, वो नाम तस्वीरें दे के आने दे रहे थे। आपके साथ लोग भी तो एक्स्ट्रा आए हैं। मेरे भाई, अपनी तादाद में लोग अंदर आए। मेरे भाई, मैं सिर्फ MPS की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जो रोल पड़ा है MPS का। अच्छा, लास्ट में बता दें, इल्जाम लगाया जा रहा है कि सुहेल अफरीदी और आप लोग जज साथ लेकर आए हैं। गोली मारो, फिर मैं ये कहूँ कि वो उसके अंदर चलें, वो मुझे एक बात बताएं, हाँ जी, ये किसने इल्जाम लगाया कि मीना खान चर्च लेकर आए हैं वहाँ पे? यार आप देखें, वो मैंने अमीर नहीं, उन्होंने कहा जी पंजाब असेंबली में चर्च लेके गए हैं। मैंने पंजाब असेंबली का जिक्र किया। आपने क्या कहा? मैंने कहा कि इल्जाम लगाया कि आप चर्च लेकर आए हैं। हाँ, इल्जाम लगाया मैंने। मुझे आप नहीं, या कोई जगह सर एक सेकंड, आप पंजाब असेंबली में एक मिनिस्टर अपने हक के लिए आवाज उठा रहा है, वो ये कह रहा है कि हमारा नाम दर्ज था, उसके बावजूद नहीं आया। जब अब इसको मैं क्लियर करूं, मुझे ये क्लियर करें कि आप को किसी ने मेरी बात सुने, सुन ले। आप ये कहते हैं कि उन पे उनके मुखालिफिन ने इल्जाम लगाया, मुझे उस मुखालिफ का इल्जाम बताएं कि जिसने कहा जी कि सुहेल अफरीदी और मीना खान चर्च लेकर आए हैं, पंजाब में लेकर आए हैं या पंजाब असेंबली में लेकर आए हैं। आप उसको अभी निकालें। तो मैंने जिक्र आपने क्या जिक्र किया? आपने, मैं इल्जाम है, क्या कहा आप बताएं, दोहराएं जरा, क्या आप पर इल्जाम है कि सुहेल अफरीदी और आप जो हैं चर्च लेकर आए हैं। कहाँ लेकर आए हैं? ठीक है, हाँ तो वो साबित करें ना। तो आपने किसके कहने पे? आप कहते हैं जी फलां बंदा आप पर इल्जाम लगा रहा है, आपने तो ट्रिगर कर दिया उन लोगों को। यार ये पूरी PTI एक ट्रेंड चला रही है, मेरी बात सुने, कोई डकी छुपी तो बात नहीं है। वो मरियम नवाज की या हुकूमत पंजाब की इस तरह की तस्वीरें लगाकर चला रही है। उस्मा बुहारी साहबा की जो है स्टेटमेंट है, आपने शायद वो जो स्टेटमेंट मीना खान ने दी है और जो लोग उस स्टेटमेंट में लुडियां मचा रहे हैं और वो समझते हैं कि वो स्टेटमेंट जस्टिफाई थी, वो इंतहाई काबिल मजम्मत थी। ये आप उसको कवर कर रहे हैं, जो भी करें, वो एक इंतहाई काबिल मजम्मत और शर्मनाक स्टेटमेंट थी। मैं इससे अगली बात नहीं करता, लेकिन आपके तर्ज अमल को भी लोग जस्टिफाई नहीं कर रहे। मेरा सवाल आपसे ये है, मैं आपके लिए, चूंकि आपसे मेरी इतनी शनासाई है, इतनी भाई बंदी है, मैं आपका इतना एहतराम करता हूँ कि मैं आपके बारे में वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकता जो मैंने मीना खान के बारे में कर दिए। आप अपने इस कंडक्ट को क्या आप कहें, आप चर्च लेकर आए, एक मेहमान MP हैं, लाहौर में आए हैं। नहीं, अच्छा पहले तो आप एक आए लिस्ट पे देखें, साफ़ी का काम है ये। अभी मैं ट्रेंड जो चल रहे हैं ना, एक ये चल रहे हैं जी कि पंजाब असेंबली के गार्ड्स ने जुल्म किया। पंजाब असेंबली के हम वहाँ पर सुबह से शाम तक मौजूद रहे हैं। लिस्टें जो PTI के पार्लियामेंटेरियंस ने दी थी, उन लोगों को अंदर आने दिया गया। इवन सलमान अकरम राजा साहब का नाम नहीं था। जब पता चला तो सेक्रेटरी ने स्पेशल इजाज़त दी। इवन नईम हैदर पंजोता का नाम नहीं था, डिप्टी स्पीकर ने इजाज़त दी। डिप्टी स्पीकर की गारंटी पर, इजाज़त नामे पर जो है वो नईम हैदर पंजोता को आने दिया गया। अगर इनके साथ ये लोग आने थे, तारक भाई आप अगर जाए ना कभी पंजाब असेंबली या इन जगहों पे जाएं, आप
آپ نے کسی مہمان کا انٹرویو کرنے جانا ہوتا ہے, نام درج ہوتا ہے, نام درج ہوتا ہے, بالکل نام درج جب ہوتا ہے. نام درج نہیں ہوتا تو آپ کو مجھے پریشانی کا سامنا نہیں کرنا کیوں نہیں پڑتا؟ کرنا پڑتا, پڑھنا پڑتا. یہ جو مینا خان کے ساتھ آئے تھے, یہ جن کی آپ فوٹیج ہے کہ گارڈز نے, طارق بھائی میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں وہاں پر موجود تھا, یہ دروگوئی سے کام لے رہے ہیں. چلے میں سخت لفظ استعمال ہے, درو کے نام, ان لوگوں کے نام نہیں تھے, جن کے نام تھے انہیں جانے دیا گیا تھا. اور ایک بہت بڑی میں آپ کو بات بتا دوں, آپ کسی دن میرے ساتھ چلیے گا پنجاب اسمبلی اور اس ایکسیلیٹر پہ کھڑے ہوئیے گا اور آپ پھر مجھے بتائیے گا یار یہاں سے 10 بندے زیادہ سے زیادہ گزر سکتے ہیں, زیادہ آئیں گے تو کوئی حادثہ ہو سکتا ہے. سہیل افریدی ابھی درمیان میں تھا جب ان لوگوں نے ہلہ بولا ہے. اگر سہیل افریدی کو وہاں پر کچھ ہو جاتا تو کس پہ ذمہ داری آنی تھی؟ انہوں نے یہ کہنا تھا کہ پنجاب اسمبلی کے انتظامات اچھے نہیں تھے, جبکہ ان کے ہاتھ میں لسٹ تھی, باقاعدہ تصاویر آئی تھیں کہ یہ لوگ آئیں گے, ان کو آنے دینا, یہ کابینہ کے ممبر ہے. سر یہ بتائیں کہ آپ کو اس سارے واقعے کے بعد کس قسم کے دباؤ کا سامنا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو تصویریں لگائی جا رہی ہیں, کیا ہو کیا رہا ہے آپ کے خلاف؟ تصویریں لگائی جا رہے ہیں باقاعدہ اور ٹیگ لگائے جا رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے پھر ٹیگ, اور پھر آپ جیسے دوست کہتے ہیں کہ یار ریئیکشن نہیں. پرسوں آپ مجھے تو پرسوں والا کہ رات 2 بجے وہ کہتے ہیں کوئی نیک روحیں ہوتی ہیں, تو آپ جیسا بندہ آپ نے بٹھا بھی لیا تھا مجھے, اور میں کہہ رہا تھا کہ مجھے جانے دیں. تو ٹرینڈ واقعی پی ٹی آئی کی آفیشیل سوشل میڈیا ٹیموں سے چلا رہا ہے. میں ویسے ایک بات بتاؤں آپ کو, ہاں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, محسن بلال ایک مڈل کلاس کا صحافی ہے, محسن بلال ایک محنت کش صحافی ہے. یہ بھی میں آپ کو ایک بات بتا دوں, میں اس کے طرز صحافت سے کئی دفعہ اتفاق نہیں کرتا, اور میں فون کر کے اس کے ساتھ جھگڑا کرتا ہوں کہ تم غلط کر رہے ہو, یہ ساتھ بیٹھے ہیں. پرسوں رات کیا اس سے پہلے بھی میں جھگڑا کرتا ہوں کہ نہیں محسن بلال تم غلط کرتے ہو. پر محسن بلال کیا کرے, وہ اپنی تباہ کے ہاتھوں مجبور ہے. اس سے پہلے مریم نواز سے سوال, اس کے علاوہ ایک اور منسٹر سے سوال, پر اسی حکومت میں غالباً یہ نوکری سے نکالے گئے سوال کرنے پر. اس سے پہلے سما میں بھی یہ اسی طرح کے سوالات کیا کرتے تھے. یہ آج کی بات نہیں ہے, یہ بندہ مجبور ہے اپنے سوالات سے. اس سوال سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن آپ محسن بلال کی انٹیگریٹی پہ سوال نہ کریں. جو حالات اور واقعات کی ترتیب کا میں چشمہ دید گواہ ہوں, یہ نہ کریں. آپ کہیں کہ یہ سوال غلط تھا, میں بھی کہتا ہوں یہ سوال غلط تھا, میری رائے ہو سکتی ہے, مگر آپ تصاویر لگا کر یہ نہ کریں یار. آپ یہی محسن بلال جب مریم نواز کو سوال کرے, جب عظمیٰ بخاری کو سوال کرے, نون لیگ سے سوال کرے, تب یہ محسن بلال ایک اچھا صحافی تھا. ہم تب بھی اس سے اختلاف کرتے تھے کہ یہ سوال اس طرز میں نہیں ہونا چاہیے تھا جس طرز پہ آج ہم اس سے اختلاف کرتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. محسن بلال کون سے ایسے سوالات کیے جس کے اوپر آپ کو دباؤ کا سامنا کرنا پڑا؟ دباؤ کا نہیں, لیکن مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بنی تھی تو 3-4 اور جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کی بات ہو رہی تھی, تو شہباز گل وغیرہ تھے, تب عثمان گلزار کے مشیر. تو میں نے کہا جی کہ آپ ادھر ادھر کی کر رہے ہیں, تو آپ بتائیں کہ یہ ایکسٹینشن اور معاملہ. تو مجھے ایک سینئر صحافی نے بس کہہ دیا کہ یار ہاتھ ہولا رکھیا کر چیزیں. وہ پھر چیزیں ہوئیں بھی, شہزاد اکبر نے 2-3 دفعہ کہا کہ وہ پھر مجھے نتائج کا سمجھ آ گئی کہ کہاں سے بات کی جا رہی ہے, اور پھر تھوڑا سا کیا بھی گیا. پھر ایک تھا معاملہ آیا اور یہ کہا گیا کہ یار وہ اب ہمارا بندہ نہیں رہا, تو اب آپ ہاتھ ہولا رکھ لینا, یہ وہ نہ ہو کہ کوئی زیادہ نقصان ہو جائے. اور پھر مجھے ایک اچھی طرح یاد ہے کہ اعتزاز احسن نے جب یہ شہباز شریف کی رہائی ہوئی تھی اور وزیر اعظم بننے والے تھے, تو آپ کو یاد ہوگا لاہور ہائی کورٹ میں اعتزاز احسن نے کہا تھا جی کہ جنرل باجوہ سے پوچھنی ہے ادھر. پھر اعتزاز احسن نے ایک وضاحتی پریس کانفرنس اپنے گھر میں رکھی تھی, تو مجھ سے نہیں رہا گیا. تو وہ مجھے میرے علم میں تھا کہ یہ پریس کانفرنس ہوئی. اس پوری پریس کانفرنس میں پھر اعتزاز احسن صاحب جو ہے نا وہ نام نہیں لیں گے, وہ جو کریں گے. اب چلے میں پہلی دفعہ ڈسکلوز کر رہا ہوں. تو پھر مجھ سے نہیں رہا گیا. میں نے پھر کہا کہ جی کہ آپ, وہ کہتے ہیں کہ آپ کیوں نہیں نام لے رہی, یا اعتزاز احسن صاحب آپ دیکھ لیجیے گا یوٹیوب پہ پڑی ہوگی. تو میں نے کہا اعتزاز صاحب چلے میں لے دیتا ہوں, آپ نے گزشتہ روز جنرل باجوہ کا, کہتے بڑی بات ہے کہ کوئی صحافی نام لے رہا ہے. میں نے کہا چلے میں نے تو لے لیا نا, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ایک ہوا تھا کہ یار ہو بم نوں لت لازمی مارنی سی یا چیزاں یا معاملہ خیر ہو گیا. پھر ایک سوال تھا, فیاض الحسن چوہان صاحب تھے, عمران بھٹی ہمارے دوست ہیں, تو انہوں نے سوال کیا تھا پنجاب اسمبلی میں.
تو بڑا دلچسپ خان صاحب واقعہ ہے. مجھے 2-3 سینئرز کے فون آ گئے, تو پھر یہ کی کر دیتی, تو پھر بمنو لات مارے. میں کہ قسم لے لو میں نہیں تو کیتا ہونا ہے, پٹی بھی اس چیز کا گواہ یا چیزاں کے تو کیتا ہونا ہے. وہ چونکہ فیاض الحسن چوہان صاحب سوال میں گلاس پانی کا پینے لگے تھے, وہ وہیں پہ رک گئے. کیا سوال تھا؟ وہ بھی جنرل باجوہ ریلیٹڈ ہی تھا. کیا سوال کرتے تھے آپ؟ یار ہم دیکھیں, میں خان صاحب ایک چیزیں ہیں کہ جب آپ آن گراؤنڈ ہوتے ہیں نا تو اور آپ کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ موو کیا ہے, چیزیں کیا ہے, معاملات کیا ہے, باقی ساری باتیں ہیں. یہ مریم نواز کی آڈیو حلال آڈیو اور حرام آڈیو, یہ ایک بڑا تذکرہ کسی زمانے میں ہوا تھا. یہ بھی میں نے کیا تھا, سوال ڈسکس ہوا تھا, انہوں نے اٹھایا تھا. پھر ایک سوال تھا جی کہ مریم نواز نے کہا کیوں نہیں نواز شریف کیوں نہیں پیزا کھا سکتے. یہ میں تھا, وقار سندھو تھا, جاتی عمرہ میں کیا تھا. پھر اسی طرح ایک معاملہ یہ ہوا تھا مولانا فضل الرحمان سے کہ عمران خان کے خلاف آپ نکل رہے ہیں. تب یہ تھا کہ اندر کچھ کلیش چل رہا ہے. تو میں نے کہا جی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کہتے ہیں جی کہ نکے کے ابا اور نواز شریف کہتے ہیں کہ عمران خان سے ہمارا مقابلہ نہیں ہے, اور کچھ اطلاعات ایسی ہیں کہ ایک دھڑا ناراض ہے تو آپ ان کے اشارے پر نکلے ہیں. تو مولانا فضل الرحمان تھوڑے سے چونکے, پھر انہوں نے کہا لیکن, اور ساتھ میں انہوں نے کہہ دیا جی کہ جیسا آپ سمجھ رہے ہیں ویسا ہی ہے. یہ ہوتا ہے زیرک پن. اور ایک جو سب سے بڑا تھا سوال وہ تھا, میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر طاہر القادری سے. یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب وہ آئے تھے واپس 2017 میں اور نواز شریف کے خلاف کمپین, تب ابھی میرے خیال تب پاناما کا فیصلہ آ چکا تھا. اور یہ ان دنوں کی بات ہے کہ انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ عمران خان اور زرداری صاحب کو ایک کنٹینر پر کھڑا کر دیں گے. یہ لوگوں کو نا ہمارے جو نئے نئے پرزے ہیں انہیں تاریخ کا نہیں پتہ, تاریخ پڑھنی چاہیے. وہ آگے پیچھے آگے عمران خان. تو یہ آئے تھے طاہر القادری کے. ہاں اب نام سنتے جائیے گا, شاہ محمود قریشی, اسد کیسر, جہانگیر ترین, شیخ رشید, باقی تو ہاں. اب یہ ہم بیٹھے ہوئے, آپ یہ سمجھیے یہ بیٹھے ہوئے ہیں ڈاکٹر طاہر القادری, یہ بیٹھے ہوئے ہیں شاہ محمود قریشی, ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جہانگیر ترین. اور آپ کے بھائی نے سوال کیا کیا, انہوں نے بریف دیا نا کہ دیکھیں ایک شخص کو عدلیہ نے آرٹیکل 62 اور 63 پہ نااہل کیا اور وہ ریلیاں نکالتا پھرتا ہے نواز شریف کی طرح. تو میں نے صرف سوال اتنا سا کیا, میں نے کہا حضرت آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ ریلیاں نہیں نکالنی چاہیے, ایک شخص کو نااہل کیا ہے سپریم کورٹ نے 62 اور 63 پہ جو بھی ہے, اور وہ صادق امین بھی نہیں رہا. تو آپ لمبی چوڑی تقریر کر رہے ہیں, تو ایک اور شخص کو سپریم کورٹ نے کیا ہے اسی آرٹیکل پہ, اس کو آپ نے پہلو میں بٹھایا ہوا. لو جی, جہانگیر ترین اور دیگر کے رنگ فک اور پریس کانفرنس ختم. اب مجھے یہ بتائیں کہ اس میں بھی میں ہم غلط ہوں؟ نہیں, یہ سوال تو ٹھیک تھا, یہ سوال تو ٹھیک تھا, یہ اس پہ آپ غلط نہیں ہیں. تو وہ جو مریم سے کیا تھا کہ آپ کے والد یہ کہتے ہیں آپ یہ کہہ رہی ہیں, غلط کون ہے؟ یہ بھی سوال ٹھیک تھا. اور پھر وہ ایک جو مولانا فضل الرحمان والا تھا وہ بھی سوال ٹھیک تھا. اور اس کے علاوہ ایک مجھے اچھی طرح یاد ہے ڈاکٹر فردوس عاشق اوان سے میں نے کیا تھا. میں نے کہا تھا ساری ہم جتنی پریس کانفرنس کی ہیں ڈاکٹر صاحبہ, ہم یہی سنتے آ رہے تھے کہ نون سے شین نکل گئی. ہاں, تو میں نے کہا جی کہ یہ تو لگ رہا ہے کہ تے سے تے نکل گئی. کہتے ہیں کیا مراد؟ میں نے کہا تحریک انصاف سے ترین نکل گیا. انہوں نے کہا جی آج جو ہے نا وہ یہ ٹرافی آپ کی, آج میں لاجواب ہو گئی. تو اس طرح کے کئی ایسے واقعات ہیں. رانا ثناء اللہ سے سوال فواد چودھری سے کیے تھے کہ فواد چودھری سے میں نے یہ کیا جی کہ جنرل باجوہ جا رہے ہیں 6 سال بعد, تو کون سا ایک اچھا کام کر کے جا رہے ہیں, چلیے ایک ہی خوبی بیان کر دیں. تب آپ کو پتہ ہے سارے توپوں کا رخ کیے ہوئے تھے جنرل باجوہ پر, تو فواد چودھری نے کہہ دیا جو ان کا انداز ہے, بس ایک ہی اچھا کام کر کے جا رہے ہیں کہ جو سٹک ہو کسی کو تھما کے جا رہے ہیں. تو وہ بہت وائرل ہوا تھا. اور اسی طرح ایک سوال ہم نے زمان پاک کے دنوں میں عمران خان سے کیا تھا. وہ مجھے اپنے کچھ سینئر اینکر سے یہ گنا ہے خان صاحب, شاید آپ کی نظر سے بھی گزرا ہو, کہ عمران خان کا مشہور فقرہ تالی ایک ہاتھ سے نکلتی. یہ ان دنوں کی بات ہے کہ یہ پریس کانفرنس سے کر رہے تھے, تو ہم بھی تھے ان چند صحافیوں میں. ویسے میں آپ کو بتاؤں جو صحافی زمان پارک میں بین تھے ان میں سے بندہ ناچیز بھی تھا. اچھا. اور کنٹینر پہ ایک دفعہ ہی بس چڑھا تھا, بعد میں انہوں نے چڑھایا ہی نہیں تھا.
اور میرے راستے کیسے کھلے کہ وہ آپ جیسے دوستوں نے پریس کلب کا ممبر منتخب کر لیا. وہ پریس کلب کی باڈی عمران خان صاحب سے ملنے گئی تو ظاہر ہے میں گورننگ باڈی کا ممبر تھا تو میں بھی چلا گیا. وہاں پہ پابندی لگائی گئی کہ تو نہیں بولنا. اچھا سارے بول رہے تھے, رانا عظیم صاحب بھی تھے, ادھر دیگر تھے. میں کہ یار میں ہی رہ گیا, پھر میں بھی ایویں سوچ دیتا. پھر یہ ہے کہ آہستہ آہستہ میں نے 1-2 سفارشیں پروائیں تو وہ پھر انہوں نے کہا کہ چلیں یار بیٹ رپورٹرز کے ساتھ. تو خان صاحب اب وہ تعریفیں ہو رہی ہیں, خان صاحب مرشد چوک بن گیا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, باہر درود پاک کی محفلیں ہو رہی ہیں, ذکر و اذکار جاری ہے اور سارے ایسے. اب خان صاحب کو پتہ ہے اب نرگسیت پسند و چیزیں وہ ایسے ایسے. میں کہ یار ساڈا ہے سوال ہی نہیں لیندے پہ. پھر خان صاحب کی ہویا, پھر میں بھی کیا کہ چلو اسی ہوں اتوں دی آنے اسی بھی تھوڑا. میں کیا خان صاحب ایک ہے پاپولیرٹی اور ایک ہے طاقت. آپ کہتے ہیں جی کہ طاقت اسٹیبلشمنٹ کے باعث ہے اور اسٹیبلشمنٹ فرد واحد کا نام ہے اور وہ فرد واحد ہے آرمی چیف. میں نے کہا ایک طرف طاقت اور مقبولیت کی انتہا کو آپ پہنچے ہوئے. اچھا پہلے وہ ایسے ہوئے اپنے اسٹائل میں. میں نے کہا اگر خان صاحب یہ طاقت اور مقبولیت ملک کے وسیع تر مفاد میں ایسے مل جائے تو مسئلے نہ حل ہو جائے, عوام کو تو سکھ کا چاند. اچھا پہلے وہ تھوڑا سا سوچنے پہ میزبان ہے. دیکھیں بلاول کے کہنے پر ایک سیکٹر کمانڈر ہٹا دیا جاتا, میرے کہنے پر کسی کو ہٹایا نہیں جا رہا. آپ کو پتہ نا کہ جنرل فیصل نصیر کی بات کر رہے ہیں, تھے تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی, دونوں ہاتھوں سے بجتی. اب یہ بہت وائرل ہوا. اب شاہ زیب خانزادہ ٹائپ سب نے کیا. میں نے کہا یار کہ جس صحافی نے سوال کیا ہوتا ہے کم از کم ان کا نام تو آپ لوگ اینکر لے لیا کریں, اپنا چڑن تو نہ ساتھ بھیجا کریں. تو یہ ایک تو ایسے واقعات ہوئے تھے. اور ہاں ایک بہت بڑا سوال تھا, وہ تھا شہباز شریف صاحب سے. یہ ان دنوں کی بات ہے کہ نواز شریف صاحب کے جس رات پلیٹلیٹس اوپر نیچے ہوئے اور انہیں ہنگامی طور پر سرسز ہاسپٹل لے کر آئے یہاں پر, تو شہباز شریف صاحب نے پھر ماڈل ٹاؤن میں مشہور زمانہ پریس کانفرنس کی تھی. وہ میں سوال میری وال پہ پڑا ہوا ہے. مشہور زمانہ پریس کانفرنس کی تھی تو آپ کو پتہ ہے وہ بریف کر رہے تھے کہ میں نے عدلِ جہانگیری کھڑکایا, میں یہاں گیا وہاں کیا, کسی نے میری نہ سنی. پھر میں نے اپنے کچھ دوستوں کو فون کیا, انہوں نے بڑی مہربانی کی اور پھر میں میاں صاحب کو یہاں لے کر آیا. میرے ساتھ جو بیٹھے ہوئے, میں کہ مجھے نا یہ مریم اورنگزیب وہ دیگر نے نا انہوں نے مجھے مائک نہیں پکڑانا. سلمان غنی صاحب تھے, شامی تھے آپ کے دوست, منصور علی خان تھے, ہمیں تو بولنے نہیں نہ دیتے. یعنی یہ ویسے آپ کو بات کر رہا ہوں کہ اینکروں کی اجارہ داری ہوتی ہے. اچھا میں وہ ہم ریگولر جانے والے تھے ماڈل ٹاؤن, وہ جو مائک پکڑا رہا تھا نا غلطی سے اس نے مجھے مائک تھما دیا. یہ تیسرا یا چوتھا. اب میری طرف یہ دیکھیں, میں کہ آج یہ رہنا ساتھ جو 1-2 بیٹھے ہوئے تھے, میں کہ آج شہباز شریف صاحب آگے نے گل وہاں نہیں ہو کس طرح. میں کہ دیکھ, میں کہ میاں صاحب پہلی دفعہ آج آپ نے کسی پریس کانفرنس میں اپنے گمنام دوستوں کا نام لیا. کہتے ہیں میں نے گمنام نہیں بولا. میں نے کہا چلے. پھر کہتے ہیں جی کہ اپنے الفاظ میرے منہ میں نہ ڈالیں. میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے میاں صاحب, میں الفاظ نہیں ڈال رہا یا ادھر ادھر. پھر میاں صاحب جوں وضاحتیں دینا شروع, اور قرآنی آیات اور حدیث کے اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں جو کہ آپ پہ احسان کریں احسان یاد رکھیں, بار بار میری طرف دیکھیں. حبیب اکرم صاحب بھی پیچھے بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے بھی اسی طرح کا. یہ بھی سمجھ گئے ہیں, یہ بھی ان خاص لوگوں میں ہی تھے کبھی جنہیں آج کل بہت مہاتما بنایا ہوا ہے نا, اور ہم جیسے رپورٹروں کے خلاف یہ ٹرینڈ چلا رہے ہیں پی ٹی آئی والے. ٹھیک ہے, انہیں کچھ چہروں کی میں کیا کہوں خان صاحب, آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. خیر وہ کرکر کے نا شہباز شریف صاحب ادھر ادھر, میں تب اب تک نہیں ہوتا تھا. میں آیا لو جی اینج وائرل تے پتہ نہیں کی. اگلے دن میں گیا اپوزیشن چیمبر میں, پنجاب اسمبلی کی پرانی بلڈنگ میں تب تھا, حمزہ آیا کرتے تھے, عطا تارہ ڈیل کرتے تھے زیادہ شہباز شریف کے میڈیا. اچھا ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو عطا تارہ کو اللہ زندگی دے, وہ آئے اپوزیشن چیمبر میں, انہیں دیکھا, کہتے ہیں یار تسی کی کر دیتا ہے. میں کہا جی میں تو کچھ نہیں کیتا. انہوں نے کیا کہ یار شہباز صاحب کہہ رہے سن یار وہ کون سی منڈا جنہیں سوال کیا, خلاف توقع سوال ہوا تھا نا کہ گمنام دوست اور یہ وہ سارا پھر ایکسپوز وہ ہوا. تو عطا نے مجھے کہ یار پھر میں نے نا تمہاری تصویر نکال کے انہوں نے دکھائی, کہتے ہیں ہاں یہی لڑکا تھا. میں کہا تھا بھائی بس میں نے تو کچھ نہیں کیا تھا. تو یہ وہ معاملات ہیں کہ چیزیں ہیں کہ جب آپ کے دل کو لگتی ہے تو بہت آپ فیوریٹ ہو جاتے ہیں جب آپ کو یہ لگتا ہے. اور یہ جو آپ مینا خان والا ہے نا, یہ صرف وہ جو آپ نے ذکر کیا ہے نا,
اس کے پیچھے انٹینشن وہی ہے کہ یہ وہ جو اس نے ایک بھان مار دیا ہے نا، یہ اب اس کو کور اپ کریں گے، اور پانی کہاں پہ آئے گا؟ پانی آئے گا صحافیوں پہ، اور یہ بار بار نتھی کرنے کی یہ کوشش کریں گے جی کہ ادھر سے آیا یا ادھر. آپ کو الہام ہونا تھا، آپ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے یار اپنا ایڈریس. کیا آپ کو نون لیگ نے بھیجا تھا ان سوالات کے لیے؟ بتائیں کھل کے، میں یہ پوچھ لیتا ہوں. میں تو آپ صبح سے وہاں پہ خان صاحب میں جو میں جب یہ سوال کرتا ہوں کہ نون لیگ نے بھیجا تھا تو محسن بلال مجھے وہ ساری لسٹیں گنواتا ہے جو اس نے نون لیگ سے سوالات کیے تھے، جس کی پذیرائی تحریک انصاف سے وابستگان کرتے تھے. پھر میں یہ ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ بارہا 1 سے 2 بار تو نوکریوں سے فارغ کیا گیا. 2 بار محسن بلال نوکریوں سے فارغ ہوا ہے، اور کن کے دور میں ہوا ہے. نہیں وہ ٹھیک ہے، دیکھیں وہ اپس اینڈ ڈاؤنس آتے رہتے ہیں، وہ ایک سوال کی وجہ سے ہوئے ہیں، سوال کی وجہ سے نوکری. وہ بس بہت ساری چیزیں بہت ساری چیزیں ہوتے ہیں. آج کے اس انٹرویو سے اتنا ہی. چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کر دیں. جاتے جاتے بات کر وہ نا کوئی پی ڈی ایم تھا تو مولانا فضل الرحمان نے جو ہے نا بات کی تھی، تو عطا تارڑ صاحب تھے، تو میں نے کہا جی کہ عطا تارڑ صاحب مولانا فضل الرحمان یہ فرما رہے ہیں مریم نواز کا یہ سپریم کورٹ کے حوالے سے. مریم نواز آپ کو پتہ ہے نا کہ ہارڈ ہٹر ہے، اٹیکر ہے، وہ جنرل فیض پہ بھی انہوں نے اٹیک کر دیا تھا. اٹیک سے مراد یہ ہے کہ نام اگریسو پالیسی لی، اور سپریم کورٹ پہ بندیال کورٹ پہ یہ وہ کھل کر مریم نواز ہمیں کیونکہ چشمدید ہوا. میں نے کہا جی فلاں یہ کہہ رہا ہے، آپ کس سائڈ پہ کھڑے ہیں؟ تو عطا تارڑ نے کہا جی کہ میں اتنا ہی کہوں گا کہ جس پریس کانفرنس میں محسن بلال ہو وہاں پر اگلے بندے کو سوچ سمجھ کے بیٹھنا چاہیے. یہ تھا، تو میں اپنی وہ نہیں کر رہا، لیکن جس پریس کانفرنس میں محسن بلال ہو اس میں سوچ سمجھ کے بیٹھنا چاہیے. آج اسی گفتگو پر اس کو اختتام کریں گے. چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کر دیں، شیئر کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں. ہم آپ تک ایسی معلومات لاتے رہیں گے. شکریہ.